قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحیم خان نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے 2 معصوم بیٹیاں عائشہ اور زینب رہ گئی تھیں۔ وقت کی مجبوری نے رحیم خان کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سوتیلی ماں نسیمہ بیوی کے حوالے کیا اور خود تجارت کے لیے شہر چلا گیا۔ سالوں گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی کہ رحیم خان واپس گاؤں لوٹ رہا ہے۔ یہ سن کر سوتیلی ماں نسیمہ بیوی نے دونوں بچیوں کو اپنے سامنے بلایا اور سخت آواز میں بولی، سنو تم دونوں، آج تمہارے ابا جان گھر آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے گھر کا سارا کام ختم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو یاد رکھنا۔ دونوں بہنوں نے ڈرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بڑی بہن عائشہ بولی، امی ہم سارے کام کر دیں گے، بس آج ہمیں مت مارنا اور تھوڑا کھانا دے دیجیے۔ نسیمہ بیوی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، کھانا شام کو ملے گا، اور خبردار جو اپنے ابا جان سے کوئی شکایت کی۔ تھوڑی دیر بعد رحیم خان گھر پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ نسیمہ بیوی نے منہ بنا کر کہا، آپ کو آتے ہی اپنی بیٹیوں کی فکر ہو گئی۔ میں یہاں دن رات اس گھر کے لیے محنت کرتی ہوں اور آپ کی بیٹیاں بس آوارہ گردی کرتی پھرتی ہیں۔ بڑی والی تو بہت بدتمیز ہو گئی ہے۔ یہ سن کر رحیم خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے غصے میں کہا، اگر ایسا ہے تو میں خود ان سے بات کروں گا۔ ادھر دونوں بہنیں جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھیں۔ چھوٹی بہن زینب نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپا، کیا ابا جان بھی ہمیں پسند نہیں کرتے؟ عائشہ نے اسے دلاسا دیا، نہیں پگلی، وہ ہمارے اپنے ابا ہیں۔ لیکن زینب کے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ جب دونوں بہنیں شام کو گھر لوٹیں تو رحیم خان نے غصے سے پوچھا، کہاں تھیں تم دونوں؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، ابا جان، امی نے ہمیں جنگل بھیجا تھا۔ مگر نسیمہ بیوی ترنت بولی، دیکھا آپ نے، آتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ رحیم خان نے سختی سے کہا، بس، کل صبح تم دونوں میرے ساتھ چلو گی، ہم تمہاری خالہ کے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر دونوں بہنیں خوش ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ شاید اب ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اگلی صبح رحیم خان اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بڑے پیڑ کے نیچے رک کر اس نے کہا، تم دونوں یہاں بیر توڑو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ دونوں بہنیں بیر توڑنے لگیں، مگر جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو وہ واپس دوڑیں۔ وہاں صرف ایک پرانی ٹوپی اور ایک بندر بیٹھا تھا۔ زینب رونے لگی، آپا، ابا جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، اب ہمیں خود ہی اپنا سہارا بننا ہوگا۔ رات ہونے لگی۔ دونوں بہنیں ڈرتے ڈرتے جنگل میں چلتی رہیں۔ تبھی انہیں ایک پرانی جھوپڑی دکھائی دی۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے۔ دونوں بہنیں جنگل سے پھل توڑ کر بازار میں بیچتیں اور اسی سے اپنا گزارا کرتیں۔ وقت بیتا اور دونوں بے حد خوبصورت جوان لڑکیاں بن گئیں۔ ایک دن اس ریاست کا بادشاہ سلیم خان شکار کے لیے جنگل میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی تھا۔ وزیر نے جب جھوپڑی میں عائشہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں نے ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اگلے دن بادشاہ خود وہاں پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر عائشہ پر پڑی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے اس کے اپنے گھر والوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہی لڑکی محل کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب عائشہ محل جا رہی تھی تو اس نے راستے میں چپکے سے چاول کے دانے گرانے شروع کر دیے تاکہ اس کی بہن راستہ ڈھونڈ سکے۔ جب چھوٹی بہن زینب جنگل لوٹی تو جھوپڑی خالی تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی، مگر اگلے دن اس نے زمین پر اگے چھوٹے چھوٹے پودوں کی قطار دیکھی اور سمجھ گئی کہ اس کی بہن اسے راستہ دکھا کر گئی ہے۔ زینب ان نشانوں کے پیچھے چلتی چلی گئی اور آخرکار بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ محل کے دروازے پر عائشہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئیں۔ پھر عائشہ نے اپنی بہن کا نکاح وزیر سے کروا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہیں 2 بہنیں جنہیں کبھی جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، آج محل کی شان بن چکی تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل حالات انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ جو لوگ صبر اور ہمت سے کام لیتے ہیں، ایک دن کامیابی ضرور ان کے قدم چومتی ہے۔